السلام علیکم، میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس معاہدے کا نام ابراہیمی معاہدہ یعنی ابراہیمی ایکارڈ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے تحت اسرائیلی فلائٹ آنی جانی شروع ہو گئی تھی اور متحدہ عرب سمیت خلیجی ممالک کے بڑے اچھے رشتے اسرائیل سے ہونے لگے تھے۔ اب ابراہیمی معاہدے کے نتیجے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات میں یہودی بچوں کے لیے پہلے تربیتی کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک میں مقیم یہودی نسل ربی نے اس اقدام کو گیم چینجر قرار دیا ہے۔ اس سب کے علاوہ الصفا دبئی میں واقع منی معجزات یہودی پری اسکول میں شرکاء کو یہودیوں کی تاریخ اور مذہبی طریقوں کے اسباق پڑھائے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا ہے جس سے یہودی بچوں کو ان کے ماضی سے جوڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ وہاں پر ٹیلنٹ شوز وغیرہ کے بھی کنسرن ہے، اس کو بھی رکھا گیا ہے۔ کیمپ کی سرگرمیوں میں یہ شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم یہودی نسل لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت زبردست ہے اور یہ ابراہیم معاہدے کا براہ راست نتیجہ لگ رہا ہے۔ ہم اس کے بارے میں بہت پرجوش ہیں اور اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے بھی UAE کا تاریخی دورہ کیا تھا۔ اس دورے کی بہت ساری بات انٹرنیشنل میڈیا میں اس ٹائم میں آئی تھی۔ نفتالی نے ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد آل نہیان سے اس دورے میں ملاقات کی تھی۔ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم اور رہنما کا متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا سرکاری دورہ تھا۔ اس دورے کے بعد اب باضابطہ یہودی تربیت کا شعبہ بھی UAE میں کھلنے جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یہودی بچوں کو ان کے مذہبی ورثے کے بارے میں سکھایا جائے گا اور ان کو بتانے کے لیے امریکہ اور فرانس سے کونسلروں کو بھی لایا جا رہا ہے۔ یہ کیمپ اب سے 10 دن تک جاری رہے گا اور 10 دن کے درمیان وہ تمام چیزیں انجام دی جائیں گی جس کا تذکرہ جس کے بارے میں نے اوپر بتایا ہے۔ UAE میں مقیم ایک ربی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ متحدہ عرب امارات میں یہودی برادری 2020 کے وسط میں اسرائیل اور UAE کے درمیان باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات کے قیام سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن اس معاہدے کے بعد اس پر بہت زیادہ اس کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ UAE ان کے لیے ایک بہت اچھا گھر بن سکتا ہے۔ ربی کا کہنا ہے کہ جب ہم متحدہ عرب امارات میں یہودی زندگی کا احیاء اور رواداری اور بقائے میں باہمی کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ UAE میں بچے انہی اقدار کے ساتھ جوان ہوں اور ان میں وہی اقدار پروان چڑھیں جو اماراتی قیادت میں ہیں، یعنی ان میں رواداری، اقدار، احترام اور پرامن بقائے باہمی کی اقدار ان میں نمایاں ہوں اور وہ ان میں پائی جائیں۔ اب سمجھیے کہ اسرائیل اور عرب ممالک کیوں دوستی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا مفادات ہیں۔ ایک برس پہلے جب پوری دنیا میں کرونا کی وبا سب کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی تھی، اس وقت مشرقی وسطی میں بہت کچھ چل رہا تھا، ایک نیا مستقبل بنانے کی کوشش جاری تھی۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کوششوں کو بہت حد تک آگے بڑھایا اور وہ ان کوششوں کا مرکز تھے۔ 15 ستمبر 2020 کو اسرائیل کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے اور یہی ابراہیمی معاہدہ تھا۔ 7 دہائیوں کے دشمن کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل یقین حد تک ان کو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ناقابل یقین تھی۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی۔ بحرین نے اس کے بعد سفارتی تعلقات بھی اسرائیل سے بحال کر لیا تھا۔ اس کے بعد دیگر خلیجی ممالک نے بھی اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد مراکش، سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ امارات اور اسرائیل کی دوستی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ایران ہے، یعنی اسرائیل اور امارات کا کامن مسئلہ ایران ہے، اس کے بعد تجارت کا فروغ ہے اور خطے میں اسرائیل کی ناپسندیدگی کو کم کرنا ہے۔
خلیجی ممالک کی طرف سے مسئلہ فلسطین پر سخت گیر موقف اکثر منظر عام پر آتی رہی ہے۔ یہ نئی شروعات اسرائیل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو کئی دہائیوں سے الگ تھلگ پورے خطے میں اسرائیل کو بہت سارے نئے دوست کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکز سنشائن ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آیورویدک دوا۔ فون کر کے اپنے گھر منگوائیں۔ ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ۔ ہم لے کر آ رہے ہیں ڈیبیٹ کا نیا پروگرام دیش کے ساتھ، جہاں ہوگی ہر اہم مدے پر بات۔ کوئی ہنگامہ نہیں، شور شرابہ نہیں، ٹی وی چینلوں کی طرح لڑائی جھگڑا نہیں اور نہ ہاتھا پائی۔ دیش کے ساتھ میں ہم بات کریں گے ملک کے بنیادی ایشوز پر، انسانی حقوق پر، عالم اسلام کے مسائل پر، اقلیتوں، دلتوں اور آدیواسیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر، اور ان تمام ایشوز پر جس سے مین اسٹریم میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے۔ پینلسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ جڑیں گے ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے تجزیہ نگار، دانشوران، جرنلسٹ، قلمکار، وکلاء، علماء، سماجی کارکنان، سیاستداں اور مختلف امور کے ماہرین۔ سنجیدہ گفتگو، باوقار انداز، پرسکون ماحول اور صرف مدے پر بات۔ ملت ٹائمز کے پروگرام کی ہوگی یہی خاص پہچان۔ ملت ٹائمز کے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھیے ایک ساتھ لائیو، سوموار سے جمعہ تک رات 8 بجے میرے ساتھ یعنی شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com